ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ٹلتی نظر نہیں آ رہی۔ ایک طرف مذاکرات اور سفارتی کوششوں کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف دھمکیوں اور فوجی نقل و حرکت کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کیا واقعی دونوں ممالک مذاکرات کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں یا یہ تمام عمل صرف دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی ہے؟ امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی شرائط، ایران کا رد عمل اور خاک جزیرے جیسے اسٹریٹجک مقامات پر ممکنہ خطرات، یہ سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صورتحال کس قدر نازک ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے، آبنائے ہرمز کا، جسے عالمی سطح پر ایک اہم چوک پوائنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ اگر ایران اس پر کنٹرول جتانے یا وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے فیس لینے کی بات کرتا ہے تو کیا یہ بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہے یا پھر وہی ماڈل ہے جو دنیا کے دیگر مقامات پر پہلے سے موجود ہے؟ اور اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے تو کیا خطہ ایک بڑی اور خوفناک جنگ کی طرف جا سکتا ہے یا پھر کسی لو اور دو فارمولے کے تحت معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کا کردار اس تمام تر صورتحال میں خاص اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اسلام آباد میں 30 مارچ کو 4 ملکی اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کا محور ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرانا ہوگا، اور اس سب میں پاکستان کسی حد تک ایک سہولت کار یا ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے یا ایک نہایت حساس تنی ہوئی رسی پر چلنے کے مترادف؟ آج کے پروگرام میں یہ بھی زیر بحث آئے گا کہ بھارت کو پاکستان کے اس کردار پر اتنی تشویش کیوں ہے، اور کیا واقعی خطے میں پروپیگنڈے کے ذریعے تعلقات خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ملکی سطح پر بھی کئی اہم سوالات موجود ہیں۔ آپریشن غزب الحق کی بحالی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، ممکنہ کفایت شعاری اقدامات جیسے سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ سب عوامی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پروگرام میں ہم اپوزیشن کی حکمت عملی، اندرونی اختلافات اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کے وقت کا۔ 30 مارچ کو جو یہ 4 ملکی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور 4 ممالک کی ریپرزنٹیشن ہوگی، اور مقصد ظاہری بات ہے یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی کو کم کرایا جا سکے، تو بطور وزیر اعظم کے مشیر آپ کے پاس اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے کہ آپ لوگ جو کوشش کرنے والے ہیں یا جو کر رہے ہیں، ایران اور امریکہ دونوں کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے؟ اور وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے بات چیت بھی کی، بیکاز ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہونا بھی بڑا ضروری ہے نا، کہ اگر آپ لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی بات کا وزن بھی ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، فرام دا ویری گیٹ کو ہمارا ایک بڑا پرنسپل سٹانس رہا ہے، اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اور فارن پالیسی ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک مثبت سمت میں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ آبویسلی سینسٹیوٹی اور فریجلٹی بہت زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اسی لیے کئی کیسرائیاں بھی ہوئیں، اس پہ بھی واضح طور پہ ہم نے کہا کہ کسی کیسرائی پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان نے بڑی مؤثر، مثالی اور محتاط سفارتکاری کی جو مثال قائم کی ہے، وہ پوری دنیا اس کو جو ہے اپریشیٹ بھی کر رہی ہے اور اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ اب جو میسیجنگ ہے بیک اینڈ فورتھ یا بیک اینڈ پہ جو میسیجنگ ہے وہ تو چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 15 پوائنٹس جو ہیں وہ یو ایس کی طرف سے آئے، پھر ہم نے وہ پاکستان کے تھرو ریلے ہوئے، پھر وہاں سے 5-6 پوائنٹس آئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ میڈیشن کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ پہلے تو پارٹیز کا آمادہ ہونا، ایگری ہونا اور کنکر کرنا، تو وہ ظاہری بات ہے وہ تو موجود ہے، اور وزیر اعظم پہ، فیلڈ مارشل پہ اور جتنی فیڈرل گورنمنٹ پہ الحمدللہ دونوں ممالک جو ہیں، دونوں پارٹیز جو ہیں وہ واقعتاً کانفیڈنس بھی رکھتی ہیں، اور اسی لیے یہ پروسیڈنگز آگے بڑھی ہیں۔ آپ نے دیکھا صدر ٹرمپ نے 10 دن جو ہیں اس میں بڑھائے ہیں۔ اسی طرح یہ جو فیصلہ کہ جو 4 ممالک جو ہیں مل کے ترکی اسکواڈ کی جو میٹنگ ہوگی فارن منسٹرز کی، وہ اسلام آباد ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا منڈے، اور خاصی جو ہے لائم لائٹ میں ہے اسلام آباد فی الوقت اس تمام تر سچویشن کی وجہ سے۔ ان پرسن جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان پرسن کب ملاقات ہوگی، پہلے تو پارٹیز نے جو پاکستان پہ اعتماد کیا اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ جو بیک اینڈ پہ میسیجنگ چل رہی ہے، جو بات چیت چل رہی ہے، وہ بڑے مؤثر طریقے سے، مثبت طریقے سے اور بڑا کیئرفلی ٹریڈ کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اتنا یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے، تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ایرانین اتھارٹیز کے جو پیغامات ہیں، جو ان کی بات ہے، اسی طرح یو ایس کے ساتھ، تو الحمدللہ معاملات اچھی سمت کی طرف رواں دواں ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان اپنا مؤثر اور مثبت کردار ادا کرے
جسے آلریڈی دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے. تو فارن منسٹرز کی جو میٹنگ ہے کل سے جو شروع ہو رہی ہے ترکی، مصر، سعودی عربیہ اور پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ خاصا جو ہے چیزیں اور بہتری کی طرف جائیں گی اور بالکل صحیح. امن کے لیے جو کوششیں پاکستان کر رہا ہے وہ مزید جو ہے مستحکم بھی ہوں. اچھا، دنیا کے بڑے اخبارات جو ہیں عقیل وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان نے ایرانی اسپیکر اور وزیر خارجہ اور بھی ایک آدھ لوگوں کے نام جو ہیں وہ ہٹ لسٹ سے نکلوائے. اس بات میں کتنی صداقت موجود ہے؟ کیا واقعی پاکستان از بیہائنڈ آل دا ایفرٹس کہ وہ جو ٹاپ لیڈرشپ کے نام تھے اسے نکلوایا گیا؟ دیکھیں میں اتنا آپ سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. فرسٹ آف آل آئی ناٹ کنفرم اور ڈینائی کیونکہ یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن میں یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ پاکستان بر وقت جو ہے سفارتکاری کے تھرو اور بالکل جو ایک کانسٹنٹ انگیجمنٹ ہے ایرانینز کے ساتھ اور امریکنز کے ساتھ، اور ان کو جو ہے اس سالسی صورتحال کی طرف لے کے آنا اور کوشش کرنا کہ جو ہے وہ آپس میں یہ معاملات جو ہیں وہ حل طلب کریں. اب یہی دیکھ لیں کہ آج جس طرح آپ نے پچھلے سوال میں پوچھا کہ 1 گھنٹہ طویل جو ہے بات چیت ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور مسعود پزشکیان صاحب کے ساتھ جو کہ صدر ہیں ایران کے. تو ظاہری بات ہے کانفیڈنس ہے اور جو ایک بڑا کوئک جو ہے رسپانس ہے وہ پاکستان الحمدللہ دونوں پارٹیز کے بیچ میں وہ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو پس پردہ ہو رہی ہیں اور جن کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مناسب نہیں کہ ٹی وی پہ ہم ڈسکلوز کریں یا ڈسکس کریں. میں اتنا ضرور آپ سے اس کے اوپر کہہ سکتا ہوں. بالکل صحیح. اور یہ والی باتیں ہو رہی تھی کہ امریکہ اور ایران کے نمائندے پاکستان میں ملاقات کریں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب عالمی دنیا کی سیکنڈ ٹیئر کی قیادت پہلے آئے گی، اور کیا بعد میں یہ لوگ آئیں گے یا پھر پاکستان کے علاوہ بھی کہیں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں یہ ایک کانسٹنٹلی ایوالونگ جو ہے وہ سچویشن ہے اور اس میں حتمی بات تو نہیں ہے. یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ شاید جمعے کے روز، اور یہی کہسرائیاں جو میں نے اپنے پہلے جواب میں بات کی کہ کہسرائیوں پہ کان مت دھریں. ظاہری بات ہے میڈیشن فیسیلیٹیشن اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ یہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، اسپیشلی جب پارٹیز جو ہیں وہ اتنی ایک ہارڈن پوزیشن پہ ہوں دونوں پارٹیز اور بہت کچھ اسٹیک پہ ہو. تو ظاہری بات ہے کہ اس کو کرتے کرتے جو ہے آپ کو تھوڑا جو ہے وقت لگ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ان پرسن ملاقات ہو یا اسلام آباد میں ہی ہو. اسلام آباد میں فی الوقت تو فارن منسٹرز مل رہے ہیں، دیٹ ان اٹسیلف از اے بگ نیوز، جو کہ استنبول میں ملنے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کچھ ایسی مصروفیت ہیں حکومت پاکستان کی کہ جہاں پہ بہتر یہی ہے کہ ہم نے اپنے تمام برادر ممالک کو، ان کے وزرائے خارجہ کو یہاں پہ دعوت دی اور یہ جب کنورج کریں گے یہاں پہ تو اس کنورجنس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی چیزوں میں بہتری آئے گی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ان پرسن ملاقات ہے اس کا نیکسٹ کہہ لیں ایک پارٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کتنا وقت درکار ہے، اس میں کیا کچھ پہلے سیٹل ہو رہا ہے بیک اینڈ پہ چیزیں جو بات چیت چل رہی ہے، میسجنگ چل رہی ہے، اس کے بعد جو ہے ان پرسن میں سمجھتا ہوں کہ معاملات ہو سکتے ہیں. بیکاز میڈیشن ایک بڑا ٹیڈیس سا پروسیس ہے، بیک اینڈ فورتھ آپ دونوں پارٹیز کے بیچ میں جب کریں تو یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، اتنی ایک جلدی نہیں چیز ہو سکتا. اور بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی ہے، اگر آپ نے دیکھی ہو تو obviously آپ نے دیکھی ہوگی کہ اب پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے. پاکستان از آن ٹاک آف دا ٹاؤن، چاہے وہ عالمی جریدے ہوں، عالمی چینلز ہوں، پاکستان کی بات ہو رہی ہے کردار کی، لیکن انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور اسے ہضم نہیں ہو رہا. اصل تکلیف کس وجہ سے ہے؟ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے یا پاکستان کو امپورٹنس ملنے پر؟ دیکھیں الحمدللہ سب سے پہلے تو وطن عزیز کی جو ایک اسٹیچر میں اتنا الحمدللہ اضافہ ہوا ہے اور ایک مثبت جو ہے کردار اور مثبت چہرہ پاکستان کا دنیا پوری نے دیکھا ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، وہ واقعی لائق تحسین ہے. اور یہ دس از آل دا ہارڈ ورک جو دونوں ملٹری بھی اور سویلین ڈپلومیسی از ایٹ پلے. سو کورس ایک کلیبریشن کے ساتھ تمام تر معاملات جو ہیں ہم آگے بڑھا رہے ہیں. بھارت کا جو بھارت کی انسیکیورٹی ہے وہ ایک رسائب واضح طور پہ نظر آتی ہے اور وہاں پہ ایک جو جس قسم کی غیر پارلیمانی غیر سفارتی جو الفاظ القابات استعمال کیے گئے وہ انتہائی تشویشناک ہے. اور بھارت کا اصل چہرہ اب آپ کو اور پوری دنیا کو نظر آ چکا ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بھارت کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان جو ہے مارکہ حق میں جو الحمدللہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوا، اس کے بعد یہ کیسے پاسبل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا پوری میں
اپنی سفارتکاری کے تھرو اپنی جو ہے وہ بات منوا بھی رہا ہے, اس کی بات میں وزن ہے, اور اس کی بات اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ممالک اور مان بھی رہے ہیں. اور پاکستان کی وہ پلیسنگ, کیونکہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن تو پہلے ہی سے بڑی امپورٹنٹ تھی, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سال میں جو شپس گزرتی ہیں کراچی پورٹ سے, وہ ایک مہینے میں اس سے زیادہ الحمدللہ گزری ہیں, اور بڑا بہترین طریقے سے ہینڈل ہوا. اور یہ جو ابھی کرائسس چل رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے, تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے پورٹس کو جو ہے وہ مزید آپریشنلائز کریں گے, اور مزید جو ہے ٹریفک پاکستان کی طرف بڑھے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی بھی بڑا ہی مارکا وہ پائے گا. آپ نے دیکھ لیا آلریڈی آئی ایم ایف نے جو ہماری فریم ورک تھا ان کے ساتھ وہ بھی اپروو ہو چکا. تو اچھا، الحمدللہ اچھی آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا. کل وزیر اعظم نے دوبارہ خطاب کیا اور بتایا کہ حکومت پیٹرولیم بوجھ خود اٹھا رہی ہے, عوام تک نہیں منتقل کر رہی. عارف حبیب صاحب بھی کل سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جیٹ فیول کی قیمتیں بڑھنے سے فضائی سفر ناممکن ہے, پی آئی اے کو رن کرنا مشکل ہے, ہماری فلائنگ انڈسٹری زمین بوس ہو سکتی ہے. اس کے پاس, حکومت کے پاس کوئی لائے عمل ہے ان کے لیے؟ بیکاز ابھی تو نجکاری کا عمل پورا ہوا ہے. دیکھیں وہ بات بالکل درست ہے, اور جیٹ فیول واقعی ہی مہنگا ہوا ہے جس طرح دیگر دنیا میں, اور یہ اب نارمل ٹائمز ہیں, یہ کوئی نارمل حالات نہیں ہیں. لیکن دنیا پوری جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, دنیا پوری کی جو ایئر لائن کمپنیز ہیں وہ اپنے جو سروسز ہیں ان کو ریسٹرکچر کر رہی ہیں. جس طرح مختلف ایئر لائنز انہوں نے اپنی بیگیج پالیسی چینج کیا تاکہ فیول اتنا کنزیوم نہ ہو. کئی ایئر لائنز ہیں جو ہیں وہ ٹکٹ میں بلٹ ان کیے ہیں فیول کاسٹ کو, جو کہ ظاہری بات ہے کہ اینڈ کنزیومر ہی اس کو پے کرتا ہے. اور اسی طرح مختلف اقدامات ہیں. کچھ جو ہے وہ آئی تھنک جو شیڈیولنگ کے تمام تر معاملات ہیں, سروسز کہاں پہ آپریٹ کرنی ہے, کتنی آپریٹ کرنی ہے, یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن سے فائدہ ہو سکتا ہے. اور بالکل دنیا پوری اس ماڈل پہ یہ بھی چل رہی ہے. تو اس کو اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حکومت تو دیکھے نا, the government should not be in the business of doing business. اسی لیے پی آئی اے کی نجکاری ہوئی, اور الحمدللہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو سبسڈی نہیں دے سکتی, ظاہری بات ہے کہ جو ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں وہ ٹیکس پیئر کی ہی سہولت کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے پی ایس ڈی پی کے لیے جو ہے وہ 10% 100 ارب جو ہے اس پہ سبسڈی دی ہے, اور اسی لیے قیمتیں نہیں بڑھائیں. اور یہ دوسری دفعہ ہوا ہے جو کہ حکومت نے بڑا ہی ایک اچھا ہے جی, عوام کو جتنا ریلیف مل سکے اتنا ممکن ہے. ایک آخری سوال جاتے جاتے عقیل صاحب, یہ جو جی ایس پی سٹیٹس ختم کرنے کی بات قاسم صاحب پہ حکومت نے کافی رد عمل دیا ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہ تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے, اگر کوئی کلپ ہے تو دکھا دیں, بلکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ مزید پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ وہ سائیڈ ایونٹ کو آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے جو سائیڈ ایونٹ ہے اس کی سائیڈ ایونٹ کا ٹائٹل کیا تھا, تھیم کیا تھی, پاکستان جی ایس پی پلس اسٹیٹس, اس کے ساتھ باقی دیگر چیزیں ایسوسیٹ تھی. یہ سائیڈ ایونٹ میں ایک آرگنائزیشن جو این جی او ہے اس کی طرف سے یہ وہاں پہ رجسٹر کر کے چلے گئے, اور وہاں پہ بھی وہ آرگنائزیشن بھی موریٹانیہ سے غالباً تعلق رکھتی ہے, اور بچے اور خواتین کی ایجوکیشن اور حقوق کے لیے کام کرتی ہے. اس میں جا کے جی ایس پی پلس کا ذکر انہوں نے کیا, ذکر تو کیا, کام کو اس طرف سے پکڑ لیں یا دوسری طرف سے پکڑ لیں, تو بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جی ایس پی پلس والی ایونٹ میں جا کے جو پاکستان کی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے کنسرن تھی, جو سائیڈ ایونٹ تھی, وہاں پہ نہ صرف انہوں نے جی ایس پی پلس کا ذکر کیا لیکن اس کو ایک منفی رنگ یا روپ دینے کی کوشش کی. مے بی پرہیپس not so many words, لیکن انہوں نے لفظوں کے ہیر پھیر میں جو ہے خاصا کچھ نہ بھی کہا, کہہ بھی دیا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر عقیل ملک رہنما نون لیگ میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, اینڈ بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے جوائن کریں گے سینئر سیاستدان, سابق وفاقی وزیر اور قانون دان فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ فواد صاحب. ایک جانب امریکہ ایران کے درمیان شرائط کا تبادلہ, پاکستان کا ایک ایسا کردار جو بھارت کو ہضم نہیں ہو رہا, آپ کو لگتا ہے سچویشن کچھ ڈیفیوز ہونے کی جانب بڑھ رہی ہے یا ابھی یہ معاملہ لمبا جائے گا؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ ڈیفیوز تو ہوئی ہے سچویشن. اگر آپ دیکھیں کہ جو دو بڑے معاملات تھے, ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جو ایران کا انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم نشانہ نہیں بنائیں گے. تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے نشانہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے اسرائیل کو بھی منع کیا کہ آپ بھی یہ نہ کریں. اور اس کے بعد جو کھاگ آئلینڈ کے اوپر جو پوسٹ مونومنٹ کی قبضے کی,
وہ بھی انہوں نے اس کو بڑھایا ہے، اس کی جو ٹائم فریم ہے اس کو. اور آئی تھنک جو ایک پاکستان کا کمینڈیبل رول ہے اس سارے معاملے میں، اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ کمی تو آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کمی ہے اس کو فارملائز کیسے ہوتی ہے، یہ چیزیں آگے کیسے بڑھتی ہیں، اور یہ امپورٹنٹ ایک چیز ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے جاتی ہے چیز. اور آپ کی نظر میں یہ جو 15 نکاتی ڈیل ایران اور امریکہ کی ہے، یہ ڈیل ہو سکتی ہے؟ یہ شرائط قابل قبول ہیں؟ اور ایران کے پاس کوئی آپشن اس وقت موجود ہے؟ ویسے تو آبنائے ہرمز کے اوپر اتنا کنٹرول کرنے کے باوجود باقی سب تو تنگ ہے ہی. دیکھیے، جو ایران کی اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ ایک فارمل لڑائی میں تو ظاہر ہے کہ ایران نہیں جیت سکتا. جو ملٹری کیپیبلٹی ہے ایران کی وہ امریکہ یا اسرائیل کے ظاہر نزدیک بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو جو اسٹریٹجی یہ بنائی کہ ہم جنگ کو ہاریزنٹلی پھیلا دیں. تو انہوں نے جو اکنامک وارفیئر ہے وہ اس کے شروع کیا. دو چیزیں ایران نے بہت کمینڈیبل کی ہیں جو شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا امریکہ اور اسرائیل بھی. وہ یہ تھا کہ ایک تو انہیں یہ نہیں احساس تھا کہ ایران اتنا زیادہ جو ہے اگریسولی جو عرب ممالک ہیں ان کو اٹیک کرے گا اور جنگ کو اتنا ہاریزنٹلی جو ہے وہ پھیلا دے گا. دوسرا، انہیں ان کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے IRGC کا، ایرانین ریولیوشن گارڈ کا، اس کے بارے میں انہیں زیادہ معلومات نہیں تھیں. اور ڈسپائٹ کے جو ٹاپ کمانڈ ہے سارے کی ساری اس کو ایلیمینیٹ کر دیا انہوں نے ڈرون حملوں میں اور میزائل حملوں میں. تو IRGC کی کمانڈ کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اور آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ حتیٰ کہ کل بھی اسرائیل کے اوپر جو اٹیک ہوا اس میں 2 لوگ جو ہیں وہ اسرائیل میں تل ابیب میں جو ہے وہ مارے گئے. حائفہ کے اوپر حملے ہوئے ہیں. اور یوں لگ رہا ہے کہ جو IRGC کا کمانڈ سٹرکچر ہے وہ بہت انٹیکٹ ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ ان کا جو میزائل اور ڈرون بنانے کی کیپیبلٹی ہے ایران کی، وہ ابھی تک متاثر نہیں ہوئی اسرائیلی اور امریکی حملوں میں. تو ناؤ دا پرابلم ہے کہ آج تقریباً 26 دن ہو گئے ہیں اور یہ جو پوری دنیا ہی اس جنگ کے جو اکنامک فال آؤٹ ہے وہ محسوس کر رہی ہے. اور اگر یہ جنگ اور 8-10 دن آگے چلی جاتی ہے تو پھر دیکھیے بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا. اور یہ صرف آپ جو عرب ملک ہیں یا وہ اس میں لپیٹ میں نہیں آتے، ہمارے جیسے ملک تو بالکل ہی یہ افورڈ نہیں کر سکتے معاشی طور کے اوپر. اچھا فواد صاحب، پاکستان کا جو رول اب تک رہا ہے بطور فیسیلیٹیٹر، سفارتی کامیابی، اس کو آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ بیکاز ایک ٹائٹ روپ پر چلنے کے مترادف ہے پاکستان کی پوزیشن اس وقت. بالکل بڑی ٹائٹ روپ کے اوپر چلنے کی اس میں ہے. اور لیکن دیکھیے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر تو یو ہیو نتھنگ بٹ پریز. جس طرح سے شروع ہی سے پاکستان نے ایک بہت بیلنس اپنا موقف رکھا. اور آپ کے پروگرام میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی میں نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ اگر یہ جنگ جب بھی خاتمے کی طرف جاتی ہے تو پاکستان کا، ترکی کا، ملیشیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ اب ایجپٹ کے ساتھ ترکی اور پاکستان جو ہیں وہ فور فرنٹ کے اوپر ہیں. اور ملیشین گورنمنٹ نے، انڈونیشین گورنمنٹ نے پاکستان کو پریز کیا ہے. تو یہ جو پاکستان نے جو ایک بیلنس پالیسی رکھی، محمد بن سلمان کا اعتماد ہے اس وقت پاکستان کے اوپر، اور اس کے ساتھ ایرانین لیڈرشپ کا بھی اعتماد ہے پاکستان کے اوپر. تو یہ جو ایک یونیک پوزیشن ہے پاکستان کی اس وقت، وہ اصل میں جو ہے وہ امریکہ کو اور تمام جو ممالک ہیں ان کو یہ اعتماد دیتی ہے کہ یہاں سے جو نیگوشیشنز ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. بالکل اور اسی لیے پاکستان از ناؤ سینٹر آف دا اٹینشن. بالکل صحیح. ایک آخری سوال سر، یہ جو آج کل تحریک انصاف بانی کی رہائی کے لیے الگ سے ممبرشپ فارم فل کرا رہی ہے، اس کا کیا تک ہے؟ مطلب ہر کارکن یہ چاہتا ہوگا کہ بانی باہر آئیں، آپ بھی چاہتے ہوں گے، حالانکہ آپ کو وہ نہیں کر رہے فی الحال. تو یہ فارم بھروانے کی وجہ کیا سامنے آئی؟ کیا وقت بہت زیادہ ہے یا وقت کا ضیاع ہے، یا پھر کچھ نہ کچھ کرنا ہے تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کو، تو انہوں نے کہا چلو فارم بھروا لیتے ہیں؟ یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. لیکن دیکھیے نا، آپ یہاں تو عمران خان کی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک پوری پارٹی کے اوپر عثمان بزدار ماڈل لگا دیا. اور اس بزدار ماڈل سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو رہا کروا لے گی، جس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے PTI کی وہ پوری کی پوری جو ہے وہ فارغ ہو گئی.
121 کے قریب لوگوں کو ٹھڈے مکے مار کے پارٹی سے نکالا گیا. ان کو پارٹی میں جو یہ لوگ ہیں یہ واپس آنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ یہ وہ آ جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا. ان لوگوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کیا کریں. سہیل آفریدی سے نہ صوبہ مینج ہو رہا ہے نہ پولیٹیکل تحریک مینج ہو رہی ہے. سلمان راجہ کا حال تو آپ کے سامنے ہی ہے, جو وکیلوں کو یہ سمجھ کے عمران خان نے پارٹی دی تھی کہ یہ عدالتوں سے ریلیف لے کے دے سکیں گے. سو پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک اپوزیشن کا ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے. اور انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو مکمل irrelevant ہو گئی ہے. عمران خان کی ریلیونسی برقرار ہے, وہ شاید زیادہ ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی ایز اے پارٹی ریلیونسی تقریباً ختم ہو گئی. بالکل صحیح, بہت شکریہ فواد کے وقت کا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کریں گے ماہر بین الاقوامی امور اور سابق سفارتکار ہیں سردار مسعود خان صاحب. بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کے وقت کا. سر, ٹرمپ کے حالیہ بیانات دیکھیں, ایران کی اسٹریٹجی دیکھیں, پاکستان کا بیچ میں کردار دیکھیں, آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں یا پھر امریکہ ٹائم بائی کر رہا ہے؟ مذاکرات تو جاری ہیں. پاکستان رابطہ کاری کا کام بھی کر رہا ہے, سہولت کاری کا بھی کام کر رہا ہے. ایران نے اور امریکہ نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان مذاکرات کا انجام کیا ہوگا, کہ نتیجہ کیا نکلے گا, تو اس کا انحصار ایران کے اوپر امریکہ کے اوپر ہے. پاکستان جو ہے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا, اور اس میں جو ہے ایک درمیانی نقطہ, درمیانی راستہ, کوئی میڈین پوائنٹ, کوئی کامن گراؤنڈ تلاش کرنا پڑے گا. اور ابھی تک جو انہوں نے پوزیشنز لی ہیں وہ میکسیملسٹ ہیں, انتہا پسندانہ ہیں, اور اس کے بعد جو ہے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ فریقین کو قابل قبول نہیں ہوں گی. لیکن مذاکراتی عمل میں ایسا ہوتا ہے, یعنی آپ اپنے جو ڈومیسٹک کنسٹیٹوئنسیز ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے یا دوسرے جو آپ کے حلیف ہیں جنگ میں, ان کی خاطر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے سخت ترین پوزیشن لے لیتے ہیں. لیکن جب مذاکرات اگر واقعی نیت ہے کہ جنگ ختم کرنی ہے تو ان کو کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا, اور درمیانی راستہ اس وقت جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا جنگ بندی کے اوپر اتفاق ہو جائے. سردار صاحب, جو شرائط رکھی گئی ہیں 15, آپ کے نزدیک وہ قابل عمل ہے یا یہ شرائط ہو سکتا ہے دی ہی اسی لیے گئی ہوں کہ ایران اس پہ انکار کر دے؟ بظاہر تو ایران نے موقف تو یہ اختیار کیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے اس سخت جواز کے اندر کہیں پیچھے کوئی ایسا پہلو بھی موجود ہے جو چیزوں کو سافٹن کرے؟ جو بیان اور لب و لہجہ ہے صدر ٹرمپ کا وہ تھوڑا سا نرم ہوا ہے, اور اس میں لچک دیکھتے ہیں. اگرچہ وہ ایک بیان دینے کے بعد فوری طور پر جو ہے ایران کو دھمکی بھی دے دیتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے, ایک قسم کی دوہری زبان استعمال ہو رہی ہے. اور ایران جو ہے وہ اس کا موقف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات, بعض اوقات وہ یہ کہہ دیتے ہیں مذاکرات ہی نہیں کر رہے لیکن وہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ کا فیصلہ ہم کریں گے. اگر آپ امریکہ کے 15 پوائنٹس دیکھیں اور صدر ٹرمپ جو جس طریقے سے پیش کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کورا کاغذ ہے یا ڈاٹڈ لائن ہے جس پہ آپ دستخط کر دیں, یعنی وہ اسے جوڑتے ہیں انکنڈیشنل سرنڈر کے ساتھ. ظاہر ہے کہ وہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہے جو ایران کا اپنا موقف ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کتنا سخت ہے. تو اس میں پاکستان کی یہ کوشش ہے, اور یہ بہت اچھا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے مصر کے ساتھ اور پھر جو ہے یہ اور سعودی عرب, یہ اہم ترین یعنی مطلب ایکٹرس ہے اس میں, تو ان کے ساتھ مل کر کوئی راستہ تلاش کر رہا ہے. اس میں سعودی عرب کو بالخصوص اعتماد میں لینا ضروری ہے. اور اچھا سر, 30 مارچ کو جو 4 ملکی اجلاس منعقد ہو رہا ہے پاکستان میں, آپ کو لگتا ہے اٹ وڈ بی اے بریک تھرو اور کچھ چیزیں طے ہو کے کلیئر ہو جائیں گی اور سچویشن مزید کلیئر ہوگی؟ لیکن سوال پھر یہ ہے کہ پاکستان جو بھی بات کریں یا یہ 4 ممالک جو بھی بات کریں اس بات کا وزن ہو اور دونوں ممالک اس بات کا وزن رکھیں. پاکستان ایک لیڈ نیگوشیٹر یا لیڈ میڈیٹر ہے, باقی جو ہے وہ بھی اس کا ہاتھ بٹائیں گے. اس میں یہ ہے کہ فیصلہ ان 4 ممالک نے نہیں کرنا, فیصلہ امریکہ اور ایران نے کرنا ہے, ان کی قیادت نے کرنا ہے, اور ان کی قیادت تسجیل ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ملک جو ہے جو اس تحقیق کا ذمہ دار ہے یا جس نے جنگ کا آغاز کیا تھا, اسرائیل, وہ تو اس پورے کے پورے عمل کا حصہ ہی نہیں ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس لیے اس نے یہ جب سے ٹرمپ کے پہلے 5 دن اور اس کے
बाद 10 दिन का वक़्फ़ा दिया है, जी। उसकी वजह से उसने तमाम जो जंगी हमले थे वो तेज़ तर कर दिए हैं। और आज बल्कि एक बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने, माफ़ कीजिएगा, इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर हमले किए हैं। एक जो हैवी वाटर से मुतालिक था, एक से मुतालिक था, बुशैर जो उनका सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसको पहले हमला कर चुके हैं। और अगर इसने ईरान ने जवाबी हमला किया, एक मरतबा पहले डिमोना के ऊपर, इसराइल के अंदर डिमोना का जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है उसके करीब हमला कर चुका है। तो कहीं खतरा इस वक्त ये है, एक तरफ सफारतकारी का अमल जारी है, दूसरी तरफ खतरा ये है कि ये जंग मजीद शदीद ना हो जाए, हो रही है बल्कि। और दूसरा ये है कि कहीं दो चीज़ें ना हो जाए, कि एक तो ये है कि ये जौहरी जंग में तब्दील हो जाए, कोई ऐसा जौहरी तबादला हो जाए, या दूसरा ये है कि अमेरिका की जो अफवाज इस तरफ बढ़ रही हैं, 82nd एयरबॉर्न, उसके अलावा जो एक्सपेडिशनरी मरीन फोर्स है, कहीं वो जज़ायर के ऊपर जो आबनाए हरमुज़ के जज़ायर हैं उनके ऊपर हमला न कर ले। अच्छा सर, इस पूरे और उस मामले के अंदर अगर आपने गौर किया है, और ऑब्वियसली सब ईरान एक गारंटर मांगता है और चाहता है कि पॉलिसियों का तसलसल रहे, बिकॉज पहले भी उसके साथ वो मौक़िफ़ ये है कि उसके साथ हाथ हुआ है। तो अगर ये मुज़ाकरात शुरू भी होते हैं तो एक बहुत बड़ी एंटिटी है इसराइल, जिसके बड़े अज़ाइम जो हैं वो नापाक हैं, वो ग्रेटर इसराइल की बात भी करता है। तो आपको लगता है कि अमेरिका या इसराइल की गारंटी कौन देगा, और ईरान जिसकी गारंटी चाहता है वो कौन सा मुल्क हो सकता है? अमेरिका गारंटी दे सकता है, और यानी उसमें ये बड़ा मुश्किल उसके लिए सवाल खड़ा कर दिया है कि वो इसराइल जिसकी अमेरिका के ऊपर अमलन हुक्मरानी है और उसकी रेट वहाँ चलती है, जी। उसको क्या कैसे मनवाएगा? क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो हमेशा इसराइल की बात सुनते हैं, बल्कि वो जो है वो कोरस में इसराइल की हिमायत करते हैं, ज़ायनिज़्म की हिमायत करते हैं। तो इसके लिए उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर वाक़ई किसी किस्म की गारंटीज़ देनी है, तो आपको वो मॉडल करना पड़ेगा जो 2015 का था। यानी 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन मुरतब किया गया था, पास हुआ था, और उसके जी। जो रिटेन थे या शुरका थे, उसमें था अमेरिका खुद था। उसके बाद उसमें जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस थे, और रशियन फेडरेशन एंड चाइना। तो ये 5 ये जो सारे के सारे ममालिक हैं, इसके ज़ामिन थे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। सरदार मसूद खान साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। ईद के दिनों में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़बुल हक में एक आर्जी वक्फा किया था, जिसे बाज़ हल्कों ने एक मुमकिना पॉलिसी तब्दीली के तौर पर देखा। ताहम अब दस्तयाब मालूमात के मुताबिक रियासत ने ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया है, और वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि ये कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक पाकिस्तान के लिए ख़तरा समझे जाने वाले अहदाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर लिया जाता। तालिबान ने अफगानिस्तान में मजहब के नाम पर एक निज़ाम कायम कर रखा है, जिसे वो शरीयत के ऐन मुताबिक करार देते हैं। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या वाकई इस्लामी तर्ज हुकूमत ऐसी होती है जिसे एक मुसल्लह ग्रोह ताकत के जरिए हासिल करे, फिर उसी बुनियाद पर अपनी हुकूमत बरकरार रखे और उसे दीनी रंग दे। इसके साथ ही एक वक्त नहाय अहम सवाल ये है कि अवामी राय और मुशावरत क्या है। क्या तालिबान की हुकूमत वाकई अवाम की मुशावरत से कायम हुई? क्या अफगान अवाम से ये पूछा गया कि वो एक मुसल्लह ग्रोह को अपना हुक्मरान तस्लीम करना चाहते हैं या नहीं? ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि 4 साल गुजरने के बाद भी तालिबान ने अवामी राय लेने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। रियासती नज़्म व नस्क़ में अवाम की शमूलियत कहाँ नजर आती है? क्या अवाम को यह हक दिया गया कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें जो उनकी मर्जी के मुताबिक कानून साजी करें? अफगानिस्तान की आबादी के नस्ली तनों को देखें तो तकरीबन 58% गैर पश्तून है, लेकिन हुकूमती ढांचे में उनकी नुमाइंदगी नहायत महदूद है। तालिबान की काबीना में गैर पश्तून वज़रा की कम तादाद और अहम फैसलों का एक महदूद हल्के में होना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ऐसी हुकूमत वाकई पूरी कौम की नुमाइंदा कहला सकती है, और क्या इसे इस्लामी असूलों से हमआहंग करार दिया जा सकता है? इसी तरह मुल्ला हिब्बतुल्लाह के फरमानों के जरिए चलने वाला निज़ाम भी ज़ेरे बहस आता है, जहाँ हुकूमती मशीनरी बिला चूनो चरा इन अहकामात पर अमल दरामद की पाबंद होती है। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे कौमी पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान के रुकन मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। सर, तालिबान ने अफ़गानिस्तान में मज़हब के नाम पर हुकूमत कायम की हुई है, और वो इसे शरीयत के ऐन मुताबिक समझते हैं, लेकिन वहाँ ख़वातीन के हकूक़ सल्ब होते हैं, तालीम की सहूलियात नहीं है, इंसानी हकूक़ ना होने के बराबर है। क्या इस तरह की हुकूमत को इस्लामी तर्ज़ हुकूमत कह सकते हैं, और हुक्मरानी का जवाज़ उन्हें मिलता है?
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये असल में ना इस्लाम कोई एक दो चीज़ों का, तीन चीज़ों का नाम नहीं है। इस्लाम में खारजा पॉलिसी भी है, दाखिला पॉलिसी भी है, और मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के हुकूक भी हैं, वहाँ हुदूदुल्लाह भी नाफिज होती हैं, तब जाकर वो उसको हम इस्लाम कह सकते हैं। कोई एक दो चीज़ कोई उस नाफिज कर देना या उस पर सख्ती कर लेना, तो इसको इस्लाम नहीं कहते। नहीं। तो इस्लाम एक पूरे एक निज़ाम, एक सिस्टम है, उसको इस्लाम कहते हैं। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त में किसी एक छोटे से इलाके में अगर कोई शख्स अपने तौर पर इस तरह की कोई चीज़ नाफिज करता है, जिसमें दूसरों के हुकूक भी गस्ब हो रहे हों और अवामुन्नास के हुकूक भी गस्ब हो रहे हों, और हम ज़बरदस्ती कोई अपनी राय या अपनी सोच मुसल्लत करें, तो उसको हम इस्लाम का नाम दे दें। मैं समझता हूँ कि ये फ़िलहाल एक सही सोच नहीं है। इसको हम जो है इस्लामी रियासत या इस्लामी मुआशरा नहीं कह सकते इसको। और आपके जी। ख्याल में अगर हुकूमत कायम कर ही ली तो 4 साल के बाद एटलीस्ट अवाम से उनकी राय लेना और अवाम का एतमाद लेना ज़रूरी था? जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल इसमें यकीनन बात है, सबको लेकर चलना पड़ता है। अगर तो ये है कि ये नामुमकिन है, इससे पहले भी वो तजुर्बा कर चुके हैं। पहले भी वो तजुर्बा कर चुके हैं जो नहीं चल सकता, जिसमें लोगों के हुकूक मारे जा रहे हों, लोग अवामुन्नास वहाँ परेशान हों, माली मसाइल हों, माशी मसाइल हों, तो वहाँ ये कोई चीज़ जबरन उन पर नाफिज कर देना या एक दो चीज़ें वहाँ जो है वो नाफिज अमल कर देना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये अवामुन्नास को यकीनन बात है, सबसे पहले तो उनके अल्लाह के हुकूक और मखलूक के हुकूक का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अवामुन्नास की राय का एहतराम बहुत ज़रूरी है। आपके ख्याल में मुफ्ती साहब मुल्ला हैबतुल्लाह फरमानों के ज़रिए हुकूमत चला रहा है और उनके फरमानों पर वज़रा और हुकूमती मशीनरी बिला बात किए हुए हुक्म उनका बजा लाती है, क्या ये तर्ज़ हुक्मरानी है या फिर बादशाहत है? फ़र्क तो दोनों में कुछ नहीं है। यकीनन बात है, इसको आप बादशाहत कह लें या कोई और वक्ती तौर पर कोई उसको दबाव या जबर कह दें, या अपनी राय मुसल्लत करना जबरदस्ती लोगों के ऊपर, ये कह सकते हैं आप। जबकि दूसरे तमाम इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर पर उनके पड़ोसी पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात वो अच्छे नहीं हैं। तो ऐसी कैफियत में अगर किसी एक इलाके में, समझता पूरे अफगानिस्तान में भी नहीं है ये, अफगानिस्तान के किसी एक इलाके में या सूबा में ये हो सकता है, लेकिन पूरे अफगानिस्तान में ऐसा क्या कैफियत नहीं है, लोग इससे बाहर हैं। बिल्कुल सही। और आपके ख़्याल में ये जो तर्ज़ हुक्मरानी है, क्या ये जदीद मुआशरे और जदीद रियासत की ज़रूरियात को पूरा करता है? बिकॉज़ सिर्फ शरीयत को पढ़े हुए लोगों को काबिज़ कर देना और जदीद अलूम जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, या फिर ऐसे निज़ाम जिसमें सेहत, इक़्तिसादियात का भी इल्म शामिल है, उन लोगों को इससे दूर रखना, आपको लगता है ये फिर पेचीदा मसाइल में रहनुमाई इनकी कौन फरमाता होगा? यकीनन बात है, देखें इस्लाम एक हमाजियत निज़ाम और सिस्टम का नाम है, जिसमें यकीनन बात है तालीम, अवामुन्नास के हुकूक, ख़वातीन के हुकूक और उनको आज़ादी देना, ये सब शामिल है। जो आज़ादी इस्लाम जिसकी कदर करता है, इस्लाम जो आज़ादी देता है उसकी, यकीनन बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के हवाले से आप देखें ख़वातीन के हुकूक बयान किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बारहा तलकीन दिलाई कि ख़वातीन को पढ़ाओ, तालीम दिलाओ, और हत्ता के दुनियावी तालीम जिसे हम असली तालीम कहते हैं, जब कैदी मक्का के कैदी बदर में कैद होकर आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि आप मदीना में सहाबा किराम को तालीम दो, यानी वो तालीम जो किताब थी, जिसका ताल्लुक किताबत से था, दुनियावी तालीम से था, और उनकी जो है वो सजा उसमें नरमी की गई। ये सही हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस्लाम दरअसल इस्लाम अल्लाह के हुकूक और मखलूक के हुकूक, गैर मुस्लिमों के हुकूक की पासदारी का नाम है। कोई एक अपनी राय मुसल्लत कर देना या जबरन लोगों पर इस्लाम नाफिज करना, देखिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाते ला इकराहा फिद दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई। इस्लाम के दीन में किसी को जबरदस्ती दाखिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ भी हों,
تعلیم کی سہولیات بھی ٹھیک ہوں، ہے۔ عوام کو ان کی بنیادی حقوق دیے جائیں، صحت کی سہولتیں جو ہے سب اہم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کشمیری صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو افغان رجیم ہے، وہاں کی جو عوام ہے وہ کتنا کھڑی ہوتی ہے اس رجیم کے خلاف۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔